یہ عظیم الشان مسجد اپنے فن تعمیر کے لحاظ سے اپنے دور کی سب سے عالیشان اور خوبصورت مسجد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر پر 1,12,00,000 دینار خرچ ہوئے تھے۔ یہ مسجد اپنی عالیشان عمارت کے علاوہ اور بھی کئی تاریخی وجوہات سے مشہور ہے، جن میں سے ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک یہاں مدفون ہے، اور اسی طرح کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک بھی یہیں مدفون ہے، اور اسی مسجد کے ایک مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نزول فرمائیں گے۔ اس تاریخی مسجد کی مکمل تفصیل آپ آج اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ رومیوں کے دور حکومت میں یہاں عیسائیوں کا ایک چرچ ہوا کرتا تھا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے دمشق پر حملہ کیا تو آدھا شہر لڑائی کے ذریعے فتح ہوا، جبکہ آدھے پر انہوں نے صلح کر لی۔ تو اسلامی اصول کے مطابق جو حصہ لڑائی سے فتح ہوا اس میں اسلامی حکومت کو پورا اختیار تھا کہ جو چاہے کرے، لیکن جو حصہ صلحاً فتح ہوا تھا اس میں صلح کی شرائط کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اتفاقاً اس چرچ کا آدھا حصہ لڑائی سے فتح ہوا تھا تو مسلمانوں نے اپنے اصول کے مطابق اس میں مسجد بنا لی، جبکہ آدھا حصہ صلحاً فتح ہوا تو اس کو معاہدے کی شرط کے مطابق چرچ ہی رہنے دیا گیا۔ چنانچہ فتح دمشق کے بعد یہاں مسجد اور چرچ ایک ساتھ برابر ہی رہے، یہاں تک کہ ولید بن عبد الملک کا زمانہ آیا تو نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے مسجد والا حصہ چھوٹا پڑنے لگا، تو ولید بن عبد الملک نے کلیسا کا حصہ مسجد میں شامل کرنے کے لیے عیسائیوں سے بات کی، جس کے بارے میں دو روایات مشہور ہیں کہ ولید نے وہ حصہ زبردستی لے کر مسجد میں شامل کر لیا۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے دور میں حضرت عمر بن عبد العزیز نے عیسائیوں کو وہ کلیسا کے طور پر دینے کا حکم دیا، مگر دمشق کے حاکم نے عیسائیوں کو منہ مانگا معاوضہ دے کر وہ حصہ مسجد کے لیے خرید لیا۔ جبکہ دوسری روایت یہ ہے کہ ولید نے شروع ہی سے کوئی زبردستی نہیں کی، بلکہ اس کے بدلے دمشق کے مضافات میں 4 کلیسا جن کے ٹوٹنے کا فیصلہ ہو چکا تھا وہ ان کو واپس کر دیے۔ بہرحال مسجد کا صحن جس میں محراب بنی ہوئی ہے وہ مشرق مغرب میں 200 فٹ لمبا اور 100 فٹ چوڑا ہے۔ اس کے قبلے کی دیوار میں سنگ مرمر کے ساتھ ساتھ سونا بھی جڑا گیا تھا۔ اس ہال کے اوپر ایک شاندار گنبد ہے جسے قبۃ النصر کہا جاتا ہے۔ یہ کسی زمانے میں دمشق کی سب سے اونچی عمارت ہوا کرتی تھی۔ جامع اموی کے گنبد کی یہ خاصیت ہے کہ نہ اس میں مکڑی جالا بن سکتی ہے اور نہ چمگادڑیں اس کو اپنی رہائش گاہ بنا سکتی ہیں۔ قبلے والی دیوار میں کئی محرابیں ہیں جن میں آج بھی حنفی شافعی مسلک کے اعتبار سے الگ الگ اوقات میں جماعتیں ہوتی ہیں۔ مسجد کے ہال میں ایک مقبرہ بنا ہوا ہے جس کے بارے میں حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جامع اموی کی تعمیر کے دوران ایک غار دریافت ہوا۔ ولید بن عبد الملک کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو ولید خود اس میں داخل ہوا تو اس میں ایک صندوق رکھا ہوا ملا جس میں ایک انسانی سر تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ سر مبارک ہے۔ پھر مسجد کی تعمیر کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ کے مزار کے مغرب کی طرف طویل و عریض ایک شمع لگی ہوئی ہے۔ یہ ایک موم بتی ہے لیکن اس کی اونچائی 12 فٹ اور گولائی تقریباً 2 فٹ ہے۔ بجلی کی دریافت سے پہلے انہی شمعوں کو روشنی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مسجد کے ہال سے صحن کی طرف جائیں تو درمیان میں ایک کشادہ برآمدہ ہے جو صحن کا چاروں طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اسی برآمدے کے مشرقی حصے میں ایک اور مزار بھی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک مدفون ہے۔ اس بات کی تائید میں ایک روایت بھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسین کا سر یزید کے پاس دمشق لایا گیا تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دمشق اور جامع اموی کے قدیم مؤرخین میں سے کوئی بھی اس بات کا ذکر نہیں کرتا۔ صرف ابن جبیر نے اپنے سفر نامے میں ذکر کیا ہے کہ حضرت حسین کا سر یہاں موجود تھا جو کہ بعد میں قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ واللہ اعلم۔ مسجد کے صحن میں کھڑے ہوں تو چاروں طرف سے مسجد کا نظارہ بہت دلکش لگتا ہے۔ اس مسجد کے 3 مینارے ہیں۔ قبۃ النصر کے علاوہ تینوں مینارے یہاں سے نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 منارۃ العروس یعنی دلہن کا مینارہ جو کہ مسجد کے صحن سے نظر آتا ہے اور سب سے قدیم یہی مانا جاتا ہے، اور اس کو مؤذن
اذان دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، مینار عیسیٰ جو کہ دائیں طرف اور قبۃ النصر بائیں طرف، اس کی اونچائی 253 فٹ ہے۔ یہ مسجد کے تینوں میناروں میں سب سے اونچا ہے۔ اس کو مینار عیسیٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب فجر کے وقت اسی مینارے پر اتریں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز فجر ادا کریں گے اور پھر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 3، قطبی مینارہ۔ یہ مغربی مینارہ ہے اور اس کو قطبی مینارہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو مملوک سلطان قطبی نے 1488 عیسوی میں تعمیر کیا تھا۔ بہرحال اس عظیم تاریخی مسجد نے مسلمانوں کا عروج بھی دیکھا اور اس پر فرشتہ صفت اللہ کے بندوں نے بھی سجدے کیے، اور آج یہی مسجد مسلمانوں کے زوال کا نظارہ بھی کر رہی ہے۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب امت کا آخری حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی قیادت میں اسی مسجد سے نئی ہمت اور عظمت کے ساتھ نکلیں گے اور ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دیں گے اور دنیا کو ظلم کی اندھیریوں سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے کر آ جائیں گے۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔